صاحبانی گرامی قدر اساں نبی پاک سرکار کی نسبت دا احترام کرنے چاہے نبی پاک سرکار کی آل دی نسبت ہوئے، حضور دے اصحاب دی نسبت ہوئے، نبی پاک سرکار دی ازواج دی نسبت ہوئے، سرکار دی بنات دی نسبت ہوئے، نبی پاک سرکار نال جس دی جڑی نسبت سنی ہے نسبت احترام کرنے والا ہے الحمدللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب کن نجوم یہی خطبیتم احتبیتم، فرمایا میرا ہر صحابی انجل آسمان کا تارا ہے، وہ ہدایت چمکتا ستارہ ہے، یہی خطبیتم احتبیتم، جڑا میرا امتی میرے کسی صحابی کو مگر لگ جائے گا ہدایت پورا پا جائے گا۔ ایک مقام نے فرمایا کہ دوسرو آل بیتی کمسل سبیل دلو مر رکب لدہ من تکلف بحد کل حلقہ، فرمایا میری آل دی مثال کشتی نور کی ہے، جنہاں دے اندر سوار ہو گیا نجات پا گیا، جنہاں رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ الحمدللہ تعالی اشعار سنت جناب نبی پاک سرکار دی آل کا بھی احترام کرنے والے، اشعار پیغمبر نہیں پیار کرنے والے۔ پرانا وقت ہوتا تھی جس وقت گھڑیاں نہیں شروع ہوتی ہیں تو دریاواں تے سمندر تے لوگ سفر کرتے سن، اس ویلے تارے نوں دیکھنے جاتا سی کہ فلاں تارا فلاں جگہ تو ہوگی اتنا وقت کوئی، اور کشتی پر لوگ بیٹھ کے تارے نوں دیکھ کے جناب اپنے سفر کی اور اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے سن۔ ان کہہ لو کہ آل سنت ہو نے کہ آل دی کشتی پر سوار نے کہ اصحاب کے تارے کو نظر رکھے ہوئے، اور انشاءاللہ ہدایت ہی منظر مل جائے گی۔ کہیں کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے مینوں ویکھیا تے مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دی آگ حرام فرما دے گا۔ حضرت ویسے کر کے اللہ تعالیٰ کو نے ان تابعین کون نے تابعین کیا جاتا ہے جو نبی پاک سرکار کے صحابی کی زیارت کی ہوئی جی، اور بہت سے حالتیں اس کو موت آئی ہوئی مثال ہویا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کو روایت پڑھ کے سنا دینا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں میں کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تابعین وچوں سب تو اعلی افضل بندہ ہوے اس نوں ویس کیا جاندا ہے۔ حضرات صحیح مسلم شریف اندر روایت ہے اللہ لاکھ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کرنے سرکار دے فضائل بیان فرمائے، بلکہ میں دو تین روایات کا مجموعہ بیان کر دوں گا۔ مدینہ پاک مبارک رائے جس میں مجمع طرائق کا کیا جاندا ہے، مجمع منظمہ طرائق عربی اندر طرق راست اٹھیا جاندا ہے۔ میرے پاک نبی سرکار نے اپنی قضا دے بٹن کھولے، حضور نے یمن وال چہرہ مبارک کی آئے، پاک نبی سرکار نے صحابہ سننے والے نے پاک نبی سرکار نے فرمایا کرنا پڑھنے والے انی لاجدو نفس الرحمن من قبل الیمن۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آج میں لو یمن والوں اللہ کی خوشبو آئی ہے، صحابہ نے کہتے ہیں نمات واللو قسم وجہ اللہ حبیب پیارے جدر وقت اللہ موجود ہے، جناب کو فرما رہے یمن شمر واللو خوشبو آ رہی ہے۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ہے میرے غلاموں اٹھ میرے دیار دائی میرا غلام وقال لہو ویس اس رو ویس کیا جانا ہے، کان لہو بیان اس رو برشوالا مرد لگائے فدع اللہ فضحبا انہیں اللہ قربا مندی اللہ نے مرزدور فرما رتائے اللہ موت یقول حمیر الدنار لیکن درہم دینار دے درہم دینار کی مقدار کا کم ہوا دونے فرمایا فمن لقیہو منکم یستغفر لکا اور بچو جڑا بندہ آنو ملے
ہم اکھنا میری امت واسطے یار دعا کری فرما رہے ہیں اتنا بڑا عاشق ہے حضور میرا نہیں زندگی پر ملاقات نہیں میں تجرب پھر ہمارے شادی کا یاد آ گئی ہمارے شاہ صاحب کی عاشق ہے نبی پاک اور ایمان کی بنیاد نبی پاک سرکار کی ذات ہے ایمان کی بنیاد کی ہے حضور کی بھائی اللہ نے ایمان کی بنیاد عبادات کو نہیں بنایا معاملات کو نہیں بنایا صدقے کی زکات کو نہیں بنایا حج کو نہیں بنایا آپ کو ہمیشہ ایمان کی بنیاد ہے کہ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ نے ایمان کی بنیاد معاملات کو نہیں بنایا عبادات کو نہیں بنایا بلکہ محمد پاک کی ذات کو بنایا ایمان کی بنیاد ایمان کی اساس ایمان کی اصل میرے مصطفیٰ پاک کی ذات ہے جس بندے کا نبی پاک میں جتنا پیار گہرا ہو جائے گا اللہ اس کا اتنا ایمان بلند فرما دے گا لیکن مثال دینا سمجھو پھر کل کے چلا دیں حضرت ام ہانی ایک کون نے مولا علی سرکار کی بہن جی مولا علی سرکار کو جان دے ہو بولی بولے اس مال بات وقت اے دا کہ سنی علی پاک نو بندے نے لوکا بوٹی بھی کے بندے ہیں سب وضو کر کے بندے علی پاک اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت ہاں جی الحمدللہ تعالی سنی بڈی لی کے علی پاک نہیں بندے ایسا وضو کر کے بھی پر دبایا پہ بندے ہیں اور رسول بتا کے تو حلال کرنے کے علی والا کسی در کا سوالی تو نہیں سکتا علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا علی جس کا جناب مولا کائنات علی مرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم اچھا میں روز بات بھی کرتا کریم کائنات لیکن ایسا فرمایا میرا ایک یار ہے اس طرح مباعث ہے وہ یمن سے رہتا ہے یا نبی اللہ تشم فرما رہے ہو انی لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن من یمن والولد خوشبو دیئے فرمایا اونچانیاں نتانی بڑائی کبیر ہے وہ غلط پاک ہے مدینہ پاک علماء کر کے جدو میری محمد در احلی دائے اللہ نے سامان در کستوری کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے اور یہ جنہی 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 دنیا کی طرح ملا کے لگے پھر گئے اور اپنی آپ اللہ کا بنی کردار جب نہیں گئے اور ویسے کبھی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دعا پہ دنے زاہد نے یوسف خدا صدا نے ہار نمت اللہ کا نام اپنی زبان دے رہتا ہے بہاران دے چلتے لوگ پتھر مار رہے ہیں نکل کے بچوں کو دروڑے مار دے آپ فرما دے بچیوں میں مار ضرور لیکن ماں دے صدور میری پیشانی تنہ مارنا میری گھٹنے تنہ مارنا تاکہ میں اللہ دیوار کا دیا میں سندہ کر سکتا میں اٹھنے مانگی اولاد تین بارے شادی کا لواد آگے بارے شادی فرماؤں دے جنو عشق دے کامنا اٹھے لائے پہلے رب بنا اللہ کا
عابد تے زاہد ہوندا ہے میرے پاک نبی سرکار جس نے دعا جو منگی ہے حضور نے ارشاد فرمایا مشکات اندر باب ذکر لگا اس پر بھی موجود ہے حضور مدینہ پاک کرنے لگے صحابہ نے کہا سنیا وہ جنہ جناب ذکر فرما رہے ہو کبھی مدینے آوے گا فرمایا لہو والدہ خود ایک مائے ایک خد نبی معذور ہے خدمت اللہ ہے خدمت مدینے پاک نہیں آنا لیکن میرے صحابہ ایک دن آنا ہے ویس کرنی مدینہ پاک آنا ہے اس مدینے آنا ہے تو ساں پہچاننا کوئی نہیں حضور کوئی نشانی رسو میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا کان رہو بیاد برس دمر گویا برس بعد کوڑ کہتے ہیں کوڑ واسطے برس دا لفظ استعمال نہیں ہوتا کوڑ واسطے جزام دا لفظ استعمال ہوتا ہے برس کہتے ہیں سفر دیوانے مردوں انہیں دعا منگی ہے مرد دور آ گیا ہے اے کلمہ کائنات اللہ یار دا سارا مرد کیوں نہیں دور کیتا جناب ویسے کرنی ہوں کرنی اللہ تھوڑا جا مرد رہ جائے تاکہ جنہوں اس مرد ملن والی شفاعت دی نعمت دا تصور کر کے تیرا شکر ادا کرتا رہا پیر فقیر صوفی اللہ کا نیک ولی ہوتا ہے نبی پاک سرکار دی شریعت دا پابند ہوئے فرمایا اس مدینے ہونا ہے اور یہ دلی میں برسا نشان ہے سفیدی ہے پر تسا پہچاننا حضور صاحب پہچاننا میرے محبوب پاک علیہ السلام زبان پاک سے نکل چکے ایک دن عمیش کرنی خیر دبارے مانے رون لگے رودی رودی اللہ سنا گیا پیرا تکنے ماں کچھ دو بیٹا کیوں رمائے آج کرتی اپنا تو سجان دو میرے زندگی نبی میرا ایمان نبی ہر لمحے دل تک میرے تصور خیال کے اندر نبی پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہر وقت فرق سے کر جائے اما اجازت دے میں نبی پاک کو جا کے ملا ماں خاموش ہو فرمایا پترا تو جان میرے من خدمت دلانے اکھد نبی نہیں آگر تو چلا گیا میرا سارا کون بڑے گا ایسا فرماند نے شکریہ دی گلے شکریہ سنے کے اتنا خوشی میں ہوندہ دکھئے دی بل دکھیا سنے کے آئی برے برے روندہ اکار اجازت دے ماں اجازت دے کہ توڑیا فرمایا اترات مدینہ پاک جانا ہے کار دے اندر جاوی سونا نہیں اگر گھر دے اندر گر جاوی زیارت کر لینا اگر نبی پاک دور تشریف لے گیا پھر مختر میرا خیال کری جناب ایسے کرنی سرکار مدینہ طیبہ طاہرہ بھی آ رہے ہیں حضرات مت پوچھو عاشقاں دے مدینے جان دا دور ہوگا اللہ جامع دی گل نہیں کر رہا میں جناب حضرت خام امام روم دی گل نہیں کر رہا میں امام بیان سنت مجدد پاک دی گل کر رہا حضرت امام بیان سنت آلہ جناب احمد رضا کرم اللہ تعالی آج مدینہ پاک گئے جدد سائد اوپر میں آپ نے پیر جھکی اتار ڈکی ہے ساری حجاز مقدس بغیر ٹوڑے اور پھر دے رہے تھے ایک دن مدینہ پاک دے سہرا چکو کرے پہلی کنڈا لگ گیا آلہ تو بہ گئے مدینہ پاک دے سہرا دا کنڈا کڑیا کل کے تو ان چوم کے دے فرماتے نے خار سہے رائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے خار سہے رائے نبی خار کندے کنڈے خار سہے رائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا جڑا مدینے پاک دے صحراواں دے کنڈیاں دا احترام کردا مدینے والے نبی دا کیڑا احترام کرن والا
اہل سنت کا مسلک ہے اب ایسے کرنی کے شوق میں مدینہ پاک داخل ہوئے چلے گھر گئے میرے پاک نبی سرکار نے قدم مبارک مسجد کے اندر رکھے وہ شکمنی دروازے پہ جسے نواز دیئے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا عائشہ ایک ویلہ ہونے میرے جان عبیر سانے گا حضور کو نشانی ارشاد فرما دے فرمایا دے حد درد نشان ہوئے گا وہ لباس پٹیا پرانا ہونا ہے وہ بکھرے بالے بکھری ادم پلے لوگ اس کو مانا سمجھ رہے ہوں گے اے عائشہ اگر تم ویخ لوے ان بچھا رہے اوے جدر اللہ کی پیار کر دے اللہ رسول بھی پیار کر دے راستہ کی دروازے شمل تبل باب دروازے کون ہے کہ انا غلام رسول اللہ انا عبد اللہ میرا نام عبد اللہ نبی پاک کا غلام رسول ملنے آیا بھائی صاحب سرکار نے فرمایا اما عائشہ صدیقہ سرکار نے فرمایا فرمایا حضور گھر نہیں مسجد اندر تشریف لے گئے مشانی پر جا وہی گل سنی تو مارا یاد آ گئی منی سب جگ بنیا پیڑا مرشد مائے بعد پیڑا وادی بکے جنت ورگی زیارت نہ ہو سکے بندہ ٹوٹے احساسات نال کتنے بوجھ حرکت مند نال واپس مڑ گئے ویسے کبھی سرکار آئے والدہ کو خوب روئے میں پوچھا بیٹا روح دی وجہ از کی تاما جی میں کر گیا سرکار مسجد پاک ہے تب مسجد کے ناڑی اما تو فرمایا سے مسجد سے نہ جاؤں میں تیرے کو بھی تعمیر کی تھی فرمایا چلو کدی پھر موقع ملے شبر روز روٹیاں گزرتے ایک دن پھر اس کی تاما جی پھر اجازت جو میں حضور کی زیارت کروں فرما پتر یہ مطلب کہ سرکار دا زیادہ وقت ہے مسجد پاک جوتا تھا تو سیتا مسجد چی جامی حضور اگر مل کے دفعہ نہ ملے تو زیادہ وقت نہ ٹھہری میرا خیال کریں ویسے کبھی سرکار پھر مدینہ پاک جو پہنچے لے مدینہ شریف جو قریب آ رہے آئے جو شہر جاندے ہو جناب آج میرا کرنا پہ پتہ ہے جو مکہ پاک جو قافلہ جناب بس یا قافلہ وغیرہ مدینہ پاک جاندے درو دیوار میں درو دینے عاشق دا بل مطلب حسن جاندہ ہے اور بلا اختیار زمان دے جاری ہو جاندہ ہے کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے اے سلطان علی مسجد پاک پر گئے قریب نبی سرکار نے گھر قدم رکھے ہیں ویسے کرنے مسجد اندر ایک صحابہ پاک میں حق لگے دے شکر فکر دے معاملات ہو رہے ہیں تعلیم و تعلم دے معاملات ہو رہے ہیں جناب اویس پاک نے مجھے کلمہ پڑھنے والے ہو نبی پاک میں سکتے میں شیخ صاحبی فرمان لگیا وہ کار تشریف لے گئے پتہ سی کہ ہر روز کئی سرکار میں باتیں حاضر ہوتے ہیں میں جو جناب فرمانی سرکار کی زیارت کرنی ہے ضرور نہیں ملے میں واپس جا رہے ہیں نبی پاک سرکار دے غلام اویس کرنی سرکار مسجد پاک سے باہر نکلے تو سرکار اندر تشریف لائے اتنا سخت امتحان بھی کسی طرح نہیں ہوا
آپ بچے تھوڑے مار دیں، آپ فرماتے ہیں کہ پتھر مارو ضرور لیکن ایک تو میری زبان متاثر نہ ہوئے کہ میں سرکار کی درود شریف پڑھ لوں، دوسرا میرا جسم اتنا متاثر نہ ہوئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کر سکا۔ او حضرت خواجہ غلام فرید سرکار کا ایک جملہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں اے کاغا سب تن کھائیو، کاغا کہتے ہیں سرائکی زبان سے کام، اے کاغا سب تن کھائیو چم چم کھائیو ماس، دردین نہ کھائیو انہیں پیا ملن کی آس۔ سب سارا زخمی کر دے ہو پر اون جگہ موضع سجود موضع رکوع تے سجدہ کرنے کی جگہ متاثر نہ ہو تاکہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکتے۔ کسی فقیر پیر فقیر نہ کہ تم وابستہ ہوتے ہو بیعت کر دے ہو کہ سب رافر رہنما بن دے ہو، کم از کم دیکھ لیا کرو کہ حضور کی شریعت کا پابند بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کئی جلدی نماز والے ہوتے ہیں وہ عبادت ہوئے کئی اگر ساڑھے حضرت صاحب مدینہ شریف پڑھتے ہیں جی وہ نمازیں اتنی پڑھتے ہیں، کربلا محلہ پڑھتے ہیں، وہ پکے پڑھتے رہے حضرت صاحب روٹی تو کھا مار نہیں کرنا جی تو نمازہ ہوتے مگر روٹی کو تو کھا لے کرنا، نظرانے مریداں کو لنگر مریداں کو اے جی آپ کٹے بچے تو رسیم کر رہے ہیں تو نمازہ مدینہ شریف پڑھے۔ امام حسین سرکار نہ بڑا دربار سادہ سجادہ نشین کوئی نہیں، آپ مکہ پاک مدینہ شریف تو مکہ پاک تو مکہ پاک تو کربلا محلہ شہادت تک آپ ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ لیکن امام حسین تو بڑا پیر کیڑا ہے، اس واسطے قطعاً طور پہ کوئی بھی پیر مرشد عادی رہبر رہنما شریعت تارک ہوئے تو بالکل تے کوڑ بھی نہ پکڑو، پیر مرشد ہوندا ہے جو دیکھے خدا یاد آ جائے، جو دیکھے خدا یاد آ جائے۔ سنی جناب گرامی قدر ہے سرکت میں سرکار جب بعد نکلے نبی پاک مسجد اندر آ گئے ہوئے قریب نبی سرکار دی مبارک جھولے رات آیا تو میں قرار و بہت مدد کر نہیں سکتے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا صحابہ مسجد خوشبو دستی ہے اج میرا ویس کرنی آئے اے کریم کائنات نبی ایسا معروف بندہ کوئی نہیں آیا جس کے بارے اللہ کے رسول پوچھے ہاں حضور ایک بندہ آیا وہ پراگندہ بار وہ دیا بکھری نظر فرم پیری بکتی کوئی نہیں ہمیں آپ کے جناب نہ پوچھئے اصل دسیا نبی پاک گر تشریف لائے گئے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا خوشبوان دسنیاں نے اور یہ جان والا میرا ویسے صحابہ لپڑ واسطے دوڑے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا پھنو کوئی نہیں ملنا صحابہ اکرام جناب شرط جنبات جناب کئی گلیاں بازاریں چپ کر کے جب واپس آئے نے حضرت کی دیا نبی اللہ ویس کرنی ساڑھے چپ سن ملے گا میرے پاک نبی سرکار نے کرم آیا حضور سرکار نے فرمایا اے علی پہ عمر عشاء جائے ہو دے میرے ویس کرنی نو ملے آ دے میرا چھپا دل کبا دینا نارے میرا سلام بھی دینا میرا پیغام بھی دینا اکھنا ویس اللہ کے رسول کے سلام پھلے آئے نارے پیغام دے دے میری امت واسطے یار دعا کریں یا نبی اللہ تھوڑا امتی توڑی امت واسطے دعا مندے گا کتنا فائدہ ہوئے گا فرمان اللہ قبیلہ بنو مزر تے قلب دیا بکریاں دے بارا دے برابر میرے ویس کی دعا دی برکت نار میری امت دی بخشش فرما لے گا حضرات دی نگاہ سنیے ویسے کریں سرکار ذکر مدینہ پاک تو میرا بھی جان آتا ہے کہ نوڑنے پچھنا نمیاں لال کھجورا پتر جنا دے شاوے او گلیاں انو سنیاں لگے دیاں تے یار نظرینہ آوے سنج مسنیاں گلیاں دشنیاں اتے بیڑا کھان آوے غلام فریدہ اتھے بھی نسیرہ اتھے یار نظرینہ ویسے
ذکر نہیں کر جناب واپس جمن کے اندر اس کو اللہ میرے وقت چھوڑا ایک اور اور نبی پاک سرکار نے مولا علی عمر بن خطاب نے اٹھایا ہے جی یہ مطلب نبی پاک جانتے سمجھے کہ ایسی قوم بھی ہونی جن نے ان دونوں کا اختلاف بیان کرنا ہے میرے پاک نبی سرکار نے جوڑ کے رکھے اور سرکار بھی جان دے سن جدین نہ جانا یہ مندر اندر میرا ابو بکر نہیں ہونا اس ویلے عمر نے ہو رہے علی نال جانا گے اتنا دی ڈاٹی مخالفت ہوگی سر بڑھ کے غیر ہو کر اکٹھا سفر کر سکتے بولی ایک پاس یہ بندر کچھ ہو رہا جی مطلب جو کر دے ہو آتے جس کی عویس کرنے کی سنت ادا کرنے انہوں نبی پاک سرکار عشق جب اپنے دان توڑے سن اتھے عویس کرنے نو من لینا ایتھے عویس کرنے نو ملن جو گئے نے عمر تے علی پاک دونوں کچھے گئے ایک میرے نبی دا وزیر ہے ایک میرے نبی دا ویر ہے سنی نبی دے ویر دا بھی احترام کرنے والا ہے سنی مصطفیٰ دے وزیر دا بھی احترام کرنے والا ہے جناب صدیق پاک سرکار دا زمانہ گزر گیا جناب دور خلافت آ گیا فاروق اعظم سرکار دا آپ نے بعد علی بنائے آج کا موقع ہے میدان عرفات اے کہنے والے ہو انداز کے ولیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے مسجد پر بیٹھ کے سنی ولیوں کا ذکر کر کے میں فرض سجاتے ہو تو لکھا میں کیا مسجد بھی بڑی حال ہے پر حج کا موقع اس سے زیادہ حال ہے میدان عرفات امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل مراد مصطفیٰ میرے نبی عمر نو کو تھوڑا مانتے لے آئے ہوئے عمر خطبہ حج پڑھ کے فرما رہے آئے اور وچوں بندہ کو بندہ ہے تو مجھے مل کے جاؤ کر ختم ہوئی آج جب ختم ہوا آپ نے فرمایا ہاں بھائی کوئی بندہ یمن کا بندے بھاؤ اٹھ کے ہو فرمایا کوئی کرن بستے رہنے والا ہوئے دوسرے بندے کھڑے رہے باقی بہ گئے اور میں نے تو سو بھی اتنے کوئی ویس کر کے دیتا ہے ایک بندہ کھڑے گا جناب ایڈا مشہور بندہ کوئی نہیں جنہا وقت دا امیر المومنین کی دبارے پوچھے ایڈا معروف آدمی نہیں کہ تسی پوچھو دے بارے تو فرمایا جی دبارے تم دسنا چاہنا وہ کی ہو جائے انہوں نے کہا جی ان لوگ ویسا ویسا آتے تھا تو لوگ ہستے تو رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ روتے تو ہسنا شروع کر دیتے ہیں الٹی کی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کی خاطر فرمایا ایسا ہوں میں آج کا موقع ختم ہوا عمر پاک نے علی پاک نام لیا اچھا امام مسلم نے امام حاکم نیشاپوری نے امام حاکم نیشاپوری کو نے جنہوں نے 12 لاکھ حدیثاں زبانی یاد اس زبانہ سارے بندے نہیں یاد میرے ابا کی تعریف نہیں نبی پاک سرکار نے عاشق کی تعریف ہے میرے آپ کو سبحان اللہ 12 لاکھ حدیثاں جو یاد نے قرآن شریف کے 6666 آیتاں نے کہ سبحان اللہ قرآن کی عظمت اپنی جگہ تے لیکن میں یاد کرنے والا 6666 آیتاں یاد کرنی بڑی مشکل ہے جن کو 12 لاکھ حدیثاں زبانی یاد بندہ کل چھوٹی نہیں سکتا نہیں امام حاکم نیشاپوری سمیت کوئی درجنہ محدثین لکھی ہے روایت کہ مکہ پاک کو لے کے یمن تک کتنا فاصلہ ہے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے چیک کر لئیے اتنے میل کا فاصلہ عمر پاک نے علی پاک نے اللہ دے ولی نو ملنے واسطے فرمایا ہے انہاں دی زندگی دا لمحہ لمحہ قیمتی بابا جی ہر روز فجر کا سورج بعد چڑھتا ہے عمر پاک دے دور خلافت اندر ہر کسی علاقے پنڈ شہر نگر دے پتہ دی ہون دی خبر مدینہ پاک پہلے پہنچ جاتی وہ عمر بن خطاب 3 سال بعد شیعہ جاوے کیا تو چڑیاں پہ گئی چہرے پہ تے رو پہ خادم آکھن کا سرکار کی وجہ فرمایا 3 سال بعد چہرہ دیکھنے کا موقع ملا سکتا جناب دیکھیے کوئی فرمایا ٹائم نہیں لگتا جناب اپنی مسرت دے بیٹھے ایک دن سو گئے خادم آکھن کا جی رات اپنے سونا واسطے بنائیے اگر راتی سونا تے اللہ دی عبادت رہ جاتی ہے دنے سونا تے مخلوق دی خدمت رہ جاتی ہے عمر کو سونا دا وقت ہی کوئی نہیں انجے کدی وقت لگ گئے تے اکھاں دی گزار پہنچ جاتی ہے او عمر بن خطاب جس کی زندگی دا لمحہ لمحہ قیمتی ہے جناب سواری دے کتنے دن یا کتنے گھنٹے لگے ہوں گے چل کے سفر اللہ نے بڑی بار فرمایا معلوم ہویا اللہ والے اللہ نے بڑیاں تے محبوبان کی درگاہ تے بارگاہ اندر چل کے جانا اے نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے بھیجنا مدینے والے مصطفیٰ دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم
حضور خود دعا کرتے تھے. ابو بکر تک مقام تھوڑا نہیں, عمر پاک کا کاٹ نہیں مقام, عثمان کی درجہ تھوڑا نہیں, علی پاک کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. طلحہ کے زبیر کے سعد بن ابی وقاص کے سعید بن زید کے عشرہ المبشرہ کے صحابہ بدر کے صحابہ احد میں سب کے جامع ایک تو بات کروں جیسا بھی عظمت والا میرے پاک نبی نے چھوڑ میں دو صحابہ, ایک عمر بن خطاب ہے, ایک کائنات کے مولا کا مولا جلیل ہے, علی پاک نے بھیجا فرمایا دوسرا میں اس کو کرنا ہے. معلوم ہوا اللہ کا ولی وہ شور کو جب لیدہ ہوئے برکت علی اپنا جل کے جانا مصطفیٰ کے صحابہ نے سنوں میں بات کرنا. لوگوں پریشانی لگ جائے نہیں جی مثلا وواہ کرنا چاہیے, نکاح میں آتے جانا چاہیے. کئی ایسے وقت بھی ہے کہ کہتے ہیں حضور دے روزے کی زیارت یہ کر کے نہ جاؤ, نعوذ باللہ من حاضر خرافہ, یہ شرک ہو جاتا ہے. حدیث سناتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کعبے کی زیارت کی کر کے جانا ثواب ہے, مسجد نبوی کی زیارت کی کر کے جانا ثواب ہے, مسجد اقصی, بیت المقدس, ان تین مساجد کی زیارت کی نیت واسطے سفر کرنا جائز بھی ہے, ثواب بھی. لہذا آپ دن روزہ رسول کی زیارت کی کر کے جانا نعوذ باللہ گناہ ہے کہ ادھر شرک ہو جاتا ہے. میں کہ 70,000 فرشتہ صبح ہوتا ہے کہ 70,000 شامی نبی پاک کی بارگاہ چاہتا ہے اور مسجد نبی بھی کراؤں ہے کہ سنہ مصطفیٰ کی بارگاہ چاہنے دے رہا ہے. خبر کیا تھی رکوع کی, مجھے کام کیا تھا سجود سے, پھر نقش پاک کی تلاش کی جو جھکا رہا میں نماز سے. جس کرنے والے فرشتے ایک بار آ جانا دوبارہ موقع نہیں ملنا. اللہ جو فرشتہ ابتداد ہی ہے کہ جو فرشتے جناب 70,000 صبح 70,000 شامی ایک الگ چاہی بن گیا فرشتہ روز 24 گھنٹیاں سے حضور کی بارگاہ چاہے 14 صدیوں کو آ رہے ہیں, پتہ نہیں قیامت کب ہونی ہے کہ اتنے فرشتے آ جان شرک نہیں ہوتا. سنی مصطفیٰ کی بارگاہ چاہے پھر کیوں شرک ہو سکتا ہے. سننا بگنا میں کدھر خاجہ ہوا ہے اصل کرمی, حضور فرمایا تساری کو مر جانا ہے. عمر پاک دلی پاک چل دیا اور میں حدیث اگر وقت تو نہیں 2 دن لگے 4 دن لگے, لیکن سفر دیکھ لو دیکھو تعین کر لو اتنا وقت لگ گئے جناب عمر بن خطاب جس زندگی کا لمحہ لمحہ قیمت ہوئے. اوہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرا اعلان ہے عمر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے, ادھر شمتا بھی نہیں اس راستے رسول کا کل امتی آوے تھے جناب میرے بوت آوے تھے میرا بوا بند ہوئے میں سکتا نہ. اوہ عمر کتنا وقت لگا رہے ہیں ویسے کبھی وہ کون جانے واسطے سجنات پہنچے یمن دوبار کرن بستی ہے, ایک جھوپڑی ہے, دیکھیا کہ یہ بہت بڑا دائرہ لگ گئے اور یہ اندر اونٹ شردے اور درندے کی جنگل کے اندر نظر آنے میں کوئی اٹھ دہرے تو باہر نہیں جا رہا, کوئی درندہ دہرے تو اندر نہیں آ رہا. ایک بندہ اٹھا دی رکھی کر دے پیا, ایک بندہ عبادت کر دے پیا, شکل و صورت نبی کو جیسی ہے. جناب عمر نے بولو کنی جناب بولو نا جناب عمر کا راجہ پریشانی یہ اپنے بیٹھے تھا عمر بن خطاب بولو سبحان اللہ جناب رسول ہے جی امیر المومنین ہے خلیفۃ المسلمین ہے. نام عمر دا دل نو باوے صفت خدا جس دی فرمائے آپ محمد کوڑ سناوے آپ محمد کوڑ سناوے جوڑا خدمت دارا پڑیا نبی دیا. اے مولا علی اے مولا علی اے دمہ دی صورت کی جیسی اے پہچانو کہ اویس دمہ چکے رہا ہے. مولا علی پتہ کون ہے جنہوں جبریل آکھیا کہ جناب دیکھو جبریل کتنے ہے
ایک لمحے کے اندر مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب تے غربا تے لمبا تے لیندا تے چڑھدا آسمان دی بلندیاں زمین دی تہاں تے پستیاں چھاڑ کے ان گھنٹے میں منٹ لگے لمحے کے بعد فرمایا پوری کائنات میں تین جبریل کریم نہیں آیا سامنے کھڑا والا جبریل تو مولا کائنات شان خدا کرم اللہ تعالی آپ نے فرمایا عمر بن خطاب اونٹ چاہتا ہے اللہ کا فرشتہ اجلاوار کی صورت میں آیا ہے اور جنہاں نماز پڑھنے پہ آیا وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب گئے عمر پاک نے علی پاک کی گل نمبر لے آئے یہ مطلب ہے تمہیں کہ اندر آپ کے اندر پیاری محبت ہے پھر بندہ جناب کر دیا پر کیا آواز آئی ہے میں کیا تو بکھر تو میرا سیدھی اللہ سنتا رہے شر مصطفیٰ تعالیٰ سچا فرمان میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہے فہذا علی کی مولا کتاب میں مولا ہے میں علی مولا رات کی گل ہوئی صبح کو دن چڑھے آئے علی پاک دے دوے دے عمر پاک آئے دے فرمایا عمر اہل پانو مبارک ہوئے اصبحتا انت مولایا کل مومن اہل پانو مبارک ہوئے آج اس حال دے پر صبح ہوئی ہے اسی اللہ نے پورے کائنات دے مومنہ میں مولا بن چکے ہو اے یدی پہچونو فرمایا نماز پڑھنے والا وہ ایس کرنی ہے قریب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آکھا جی اے حضرت مولا علی نے میرے رسول نے ساڑھا نام عمر بن خطاب ہے اسا حضور دے غلام نبی پاک سرکار دے شہر مدینہ پاک پہنچا حضور اپنا مبارک آباد کا واجبہ بھیجے سلام بھی بھیجے کہ نال سرکار نے پیغام بھی بھیجا اب ایسے کریم سرکار نے ایک گل سنی میرے نبی دے صحابہ کہ رو پہ اور دل کے دیوڑ میں جنہ اکھیاں دل پر تکے آج او اکھیاں سچن ملے آسان پہیا سمجھ پاک نبی سرکار دا چہرہ پاک تک آئے اے عمر بن خطاب اے مولا علی عمر بن خطاب سرکار نبی پاک سرکار دے ہاتھ چھو دے نڑے پیار کر دے نڑے جناب سرکار نہ چھو مارک لے لے آئے اکھا دلا دے چہرے پہ پھر دے جناب عمر بن خطاب نے فرمایا ہوئے نبی پاک سرکار نے فرمایا سی تمہیں امت اللہ یار دعا کری فرمایا میں اس قابل کری کہ حضور میں نے فرمانا لیکن میرے محبوب نے فرما رہے تو تجھ سے فرما رہے ہو سرکار کا آبا مبارک سامنے رکھیا رکھ کے دعا منگی ہے مولا اللہ میرے ولہ میں یار دے بھیجے کبا کے تو پھر آج ہاتھ چکے کیتی ہے رحمت دامی پاک خدایا پوٹایا شمی بدا رے رحمت دامی پاک خدایا بھلیا شمی نبی ہری کر دے بھل شک گئے انس نبی والی می رحمتان پاکے تری کر دے بھل شک گئے انس امید والی می رحمتان پاکے تری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک عام جرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے
بڑی لمبی دعا مانگی، وقت گزر گیا۔ جناب علی پاک فرمان لگے قیامت حالانکہ بالکل سے روح نہیں مسافر ہو، اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ عمر پاک نے لایا وہ ویسے کے بعد سجدے اٹھے تو فرمایا یار کچھ ضرور ہے کہ اور فائدہ ہو جانا تھا۔ جناب علی پاک نے فرمایا ہوں تک کتنا فائدہ ہو گیا؟ اگر یہ قبیلہ بنو کرم دیاں مزر دیاں بکریاں دے جسماں دے باڑاں دے برابر اللہ نے حضور کی امت کی بخشش فرمائی۔ فرمایا کہ نبی پاک نے بھی یہی فرمایا کہ میرا ویس دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ میری اتنی امت کی بخشش فرما دے گا۔ اے وہ فقیر لوگ نے کہ جنہوں نے دعاواں دے اللہ نے اتنا اثر رکھیا ہے کہ دعا منگن دے اللہ نے عرش میں مہمان رکھا۔ اچھا ایک روایت سن لو کہ میں کتاب کا نام دستہ ذکر اویس کرنی کتاب کا نام مولانا فیض احمد اویسی باولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے مصرت بزرگ ہوئے اپنی کتاب ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج آپ نے فرماتے ہیں عرج به السماء، آسمان میں اٹھایا گیا لے جایا گیا کہ پہلے آسمان میں دیکھتے ایک بندہ چٹھی چادر لے کے تو آرام کر رہا ہے۔ میں کتاب کا نام دس دیتا مصنف کا نام دس دیتا تو صبح سن کو سبحان اللہ کرنا ہو سکتا اللہ ویسے کبھی سرکار عشق کی کچھ گاری سامنے کار فرمائے ساڑھے بھی تو جان روشنا ہو جانا۔ تو ہاں جی بے ذوقہ بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی بندے بڑے سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں وہ سدا عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، نبی پاک کا نام آوازوں حدیثوں کے سماعت نہیں جاتے۔ بارش جازہ پتہ کیا ہے بارش جازہ فرماتے ہیں کدرے بے اقلا کدرے اقل والا باقی ہار جانا، کدرے بے اقلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی طرف اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کا لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے اور سمجھے گے دیوانہ ہے کہ بے اتنا بے عقل والا بازی بے عقلا بازی جتے جنا بے عقل والا ہار دائی بارش شاہ کرمان دوار صدا رب بے وارس کرے مار دائی دنیا تکھانیاں ریر کھڑیاں چونے دار حویلیاں دیا دے ویلے اکھڑے سکھڑے رنگ جاندے اللہ یاد پیار یار دیا دے۔ اویس القرنی سرکار نے فرمایا اللہ نے یاد دی ایسی امتی بخشش فرما دیتی ہے۔ جناب اویس کرنی سرکار کی گل سن کے نبی پاک سرکار نے فرمایا حضور نے زمین جو فرمایا سی اویس کرنی سرکار کو میں ایک سوال کرا پوچھو اب نظر خوش حضور کو دے یہ دسو کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آج ابرو سن اے جڑے سن یا کھلے ہوئے سن؟ یہ دونوں خاموش ہو اس کو میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سرکار نے صحابی بھی نے عاشق کیا ہر صحابی عاشق ہوئے لیکن یہ شاعر سے آگے اس شاعر واسطے عاشق ہونا ضروری ہے ان چھوٹا لیکن شعر نہیں کہہ سکتا اور مجازی کو میں نہیں کہتا شاعر اویس کرنی سرکار رضی اللہ عنہ عاشق حسان بن ثابت فرماتے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھتے تھے جب فرماتے تھے چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی، یوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے انگلیوں کے پوروں سے جو جگہ بچتی ہے نا ان جگہوں سے ہم سرکار کا دیدار دیا کرتے ہیں۔ ایسا کہ ہم نے سو سرکار نے ایک ابرو بنے سنگی ساڑھے میں خیر دوسری خبر سے پوچھو جب کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے کوئی قریب جا کر دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ اے وہ لوگ نے بازار سے زیارت نہیں کی لیکن ہر وقت سرکار کی بارگاہ میں موجود رہتے ویسے کبھی سرکار رضی اللہ تعالیٰ چاہنا فرمائی حضور فرمایا سمت واسطے دعا کرنا دعا کی تھی کچھ وسیلہ فرمائیاں
حضرت ویسے کریم سرکار نے مل کے یہ دونوں حضرات واپس آ گئے. حضرت حرم بن حجان یہ صحابی رسول نے ان عمر بن خطاب سرکار کو سیدھا سنیا ویسے کریم سرکار کا یہ ملاقات دی لیکن طرف یہ پہنچے کرن نبی پاک سرکار کا وصال ہویا تو نال ہی ویسے کریم سرکار کی اما جان کا وصال بھی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر بحثی مطلب ہے کہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو پتہ لگا کہ نبی پاک سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف ہو گیا. آپ نے جہاں بھی چھوڑ دیا پھر کربلا معلّہ پہنچے. حرم بن حیان فرماتے ہیں کربلا معلّہ نہر فرات کے کنارے بیٹھ کے بندہ کپڑے دھو رہا ہے کہ میں نے انہوں نے شکل و صورت و شباہت اندازہ لگا کہ ایسے کرنے ہونے تقریب جا کے میں کہا السلام علیکم یا عبد اللہ کہ اللہ کے بندے سلام ہوئے تو میں نے فرمایا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان. فرماتے ہیں میں حضور ہو گیا ابھی انہوں نے میرا نام کیا دسیا زندگی کی ملاقات نہیں میں مدینہ مکہ حجاز دے رہنے والا ہے یمن دے رہنے والا ہے تو میں سوال کیا تو انہوں نے میرا نام کیا دسیا فرمایا کہ میں وہ دا غلام ہاں جن کی اٹھ کے بھی جان دی کہ ابو یوسف ساری دا بوا کیڑے پاس فرمایا میں نے حضور دسیا میں نے میرے کریم نبی دسیا میں نے کہا کچھ گل نہ دسو فرمایا کہ میرے کو وقت تھوڑا کام میرا زیادہ 10 منٹ کی آیا سکے کہ میں ملنا آیا کوئی بصیرت کرو. فرمایا گل سن جناب آدم علیہ السلام بولا کہ تیرے باپ دادا اجداد سارے دنیا کو وصال کر گئے تو ہی مر جانا ہے میں بھی دنیا کو چلا جانا ہے وقت تھوڑا ہے سفر لمبا ہے سفر کی تیاری کی اگر اللہ کا ذکر کرتا رہو اللہ کا ذکر کثرت میں کیتا رہو. فرمایا سن لیا اللہ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فرمایا اللہ کا فرمان میرا بندہ میرے ذکر کو غافل ہوئے منہ موڑ کے رکھے اصل قیامت والے دن اس کو انہیں کر کے اٹھانے. فرمایا حشر والے دن اگر چاہنے کہ تیری میدان شکر عزت آئے اللہ کا ذکر کیتا کر اللہ کے رسول میں پیار کریا کر اللہ تمہیں جانت بڑا بار بڑھوانا ذکر کیتا ذکر ویسے کرنے اور آدھا نہیں کی ذکر ویسے کرنے اچھی موجود ہے. اور بعد میں فرمایا کہ جنہی حضرت علی پاک نے صفین کی جنگ لڑی ہے نا صفین کے مقام تھے اس جنگ کے اندر بھی حضرت علی پاک بنوں آپ کی حمایت اندر ویسے کرنے سرکار نے جنگ لڑی ہے. اور بعد میں فرمایا کہ ویسے کرنے سرکار اس جنگ میں شہید ہو گئے سن اور آپ اس صفین کے مقام کی قبول کیتا گیا ہے. بعد میں فرمایا کہ آپ شہید نہیں ہوئے تبھی موت آئی ہے بہرحال چونکہ آپ کے حالات بہت کم ملتے ہیں ایک گم نام زندگی آپ نے گزاری نہ کسی سے غرض نہ واسطہ ہمیں کام اپنے کام سے تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے. ہسٹریاں انہوں نے رکھتی ہیں جنہاں مطلب کوشش کی ہوئی کہ میری ہسٹری محفوظ ہو جائے ویسے نہیں سرکار کو بنا ایک حدیثہ ملتی ہے نا ذکر ملتا ہے ایک اس کو ملتا ہے کہ سونے نبی پاک سرکار نے خود ذکر فرمایا ہے. حضور سرکار نے اپنے غلام نے خود ذکر فرمایا ہے. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا کوئی ایسے غلام ہے پر جو ساری در وہ سامد اللہ کستوری کی خوشبو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نبی پاک سرکار نے اس غلام نے مبارک عشق دا سانو فیضان عطا فرمایا کیونکہ بے ذوقہ بندہ اور بے عشقہ بندہ کسی کم دا نہیں. عشق ہونا چاہیے اللہ کی ذات نہ لوگے اللہ کے رسول کی ذات نہ لوگے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ محبت جب گہری ہوتی ہے نا تو پھر وہ معدت بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ معدت بن جاتی ہے. محبت اور شہر ہے معدت اور شہر ہے. مچھلی کو پانی نال محبت نہیں ہوتی معدت ہوتی ہے. یعنی ان پانی چبار کٹو تو طرف کے مر جاتی ہے. اسی طرح کی محبت گہری ہوئی پھر معدت کا اختیار کر گئی. معدت کا دوسرا نام اسا ساڈی ہندی یا عشق اپنا ایسے اصطلاح کو عشق کیا جاتا ہے اور نہ ان عربی زبان سے معدت کیا جاتا ہے. اللہ کریم سرکار نے حضور کی ذات نال سرکار نے آل صحابہ سے گہری محبت نصیب فرمائی.